بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپریچول گائیڈنس چینل میں خوش آمدید۔ مشکل وقت ہمارے ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسے کا امتحان ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی مشکل کا شکار رہتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ وقت نہ صرف ہمیں مضبوط کرتا ہے بلکہ ہمیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مشکل وقت میں روحانی مدد کیسے حاصل کی جائے۔ سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشکل وقت کو قبول کیوں کریں؟ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ زندگی میں آزمائشیں اور مشکلات اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف، بھوک اور مال و جان کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 ہے۔ یہ مشکلات ہمیں مضبوط بنانے اور ہمارے ایمان کو آزمانے کے لیے آتی ہیں۔ ان کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں صبر اور دعا کا سہارا لینا چاہیے۔ دعا اور ذکر کی طاقت سے متعلق میں عرض کرتے چلوں، مشکل وقت میں دعا سب سے طاقتور ذریعہ ہے۔ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے اور دل کو سکون بخشتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 میں، یقیناً اللہ کے ذکر سے دل سکون پاتے ہیں۔ آپ استغفار کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں اور اللہ سے مدد طلب کریں۔ دعا کے ذریعے ہم اپنے دکھ اور پریشانیاں اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور سکون پاتے ہیں۔ ایک بات میں عرض کرتے چلوں عملیات سے متعلق کہ بڑے بڑے ائمہ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ رزق کے حوالے سے اگر تنگی کا کوئی شکار ہے یا مشکلات کا شکار ہے تو استغفار جو ہے وہ اس کے لیے سب سے بہترین وظیفہ ہے۔ اب ہم تیسرے نمبر پر بات کریں گے مراقبہ اور سکون کی مشقوں کی۔ روزانہ چند منٹ کے لیے مراقبہ ضرور کریں، یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ ایک پرسکون جگہ پر بیٹھیں، آنکھیں بند کریں، گہرے سانس لیں اور اللہ کا نام اپنے دل میں دہرائیں۔ یہ مشق نہ صرف ذہن کو پرسکون کرے گی بلکہ دل سے امید اور طاقت کو ایسے جوڑ دے گی کہ آپ کے دل سے اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آنکھیں بند کر کے بس آپ تصور کرتے رہیں کہ دل سے اللہ 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 کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا، چوتھے نمبر پر ہم بات کریں گے مثبت سوچ اور امید۔ یاد رکھیں ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النشرح آیت نمبر 6 کے اندر فرماتے ہیں، ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یقین رکھیں کہ آپ کی موجودہ پریشانی عارضی ہے اور اللہ آپ کے لیے بہترین رستہ بنائے گا۔ انبیاء اور بزرگان دین کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ ہمیں آزمائشوں سے نکال سکتا ہے۔ قید اور مشکلات کے باوجود انہوں نے صبر کیا اور آخرکار اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کریں، یہ بڑی عجیب سی بات ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جب آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کو آپ کی مدد پہ کمر بستہ ہونے کے لیے آمادہ کر دیتے ہیں۔ یہ نہ صرف دوسروں کی مدد کرنا دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا بلکہ آپ کے دل کو بھی سکون دے گا۔ شکر گزاری کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، جب تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ان نعمتوں کو مزید بڑھا دوں گا۔ حالات چاہے کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، اللہ کی دی ہوئی چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر غور کریں اور ان کو شکر ادا کریں۔ یقیناً ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے جس کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ آخر میں دعا کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کی مشکلات کو دور فرمائے، ہمیں صبر عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو سکون بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے۔ آمین ثم آمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اسپریچول گائیڈنس چینل، اسپریچول گائیڈنس ایس چینل کو اگر آپ کو پسند آئے تو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔